بچوں السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے تیسری جماعت کی اردو، اور اردو میں آج ہمارا سبق ہے عید الاضحیٰ۔ تو بچوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہم کتنی عیدیں مناتے ہیں؟ جی ہاں، ہم 2 عیدیں مناتے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اور آپ کو کیا یہ بات معلوم ہے کہ عید الاضحیٰ ہم کون سے اسلامی مہینے میں مناتے ہیں؟ جی ہاں، ہم ذی الحج کے مہینے میں عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ آئیے اس سبق کو پڑھتے ہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد مہک، تابش، امی ابو اور دادی چائے پی رہے تھے کہ مسجد میں اعلان ہونا شروع ہو گیا کہ ذی الحج کا چاند نظر آ گیا ہے اور کل ذی الحج کی پہلی تاریخ ہے۔ مہک اور تابش نے اپنے ابو سے پوچھا، ابو جی، اس مہینے کی کیا خاص بات ہے؟ ابو نے بتایا، اس مہینے کو حج کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ سب مسلمان ذی الحج کی 9 تاریخ کو سعودی عرب میں واقع مکہ جا کر حج ادا کرتے ہیں اور 10 ذی الحج کو قربانی بھی ادا کرتے ہیں۔ بچوں نے یہ سن کر فوراً دادی جان سے پوچھا، مگر دادی جان، پاکستان میں یہ دن کس طرح منایا جاتا ہے؟ دادی جان نے بتایا، بچوں، اس مہینے کی 10 تاریخ کو سب مسلمان عید مناتے ہیں، جس کو عید الاضحیٰ یا بڑی عید بھی کہتے ہیں۔ اس عید پر سب مسلمان اپنی حیثیت کے مطابق جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، اس لیے اس کو قربانی کی عید بھی کہتے ہیں۔ امی نے بچوں کو قربانی کے بارے میں مزید بتایا کہ اس عید پر لوگ بکرا، دمبا، گائے، اونٹ اور بیل ذبح کرتے ہیں۔ سب اپنی خوشی سے فریضہ سمجھ کر قربانی کرتے ہیں۔ تابش کو قربانی کا مطلب تو سمجھ آ گیا، مگر یہ نہیں سمجھ آیا کہ لوگ قربانی کیوں کرتے ہیں اور کیا سب امیر اور غریب پر لازم ہے۔ اتنے میں ابو نے بتانا شروع کیا، اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی چاہتے ہیں، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو اس خواب سے آگاہ کیا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کی راہ میں قربان ہونے پر آمادہ ہو گئے اور قربان ہونے کے لیے اپنے والد کے ساتھ جنگل کی طرف چل دیے۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر رکھی، تو وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اللہ کے ایک حکم سے دمبا آ گیا اور اس طرح دمبا ذبح ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کی آزمائش میں پورے اترے اور اللہ نے آپ علیہ السلام کی قربانی قبول فرمائی۔ اسی جذبے کی یاد میں ہر سال صاحب حیثیت مسلمان اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ مہک نے پوچھا، ابو جان، کیا ہم اس سال قربانی کریں گے؟ ابو نے بتایا، جی بیٹا، ضرور کریں گے۔ ہم کل ہی بکرا لینے منڈی جائیں گے اور وہاں سے صحت مند، تندرست اور خوبصورت جانور لے کر آئیں گے۔ تابش بولا، ابو، صحت مند، تندرست اور خوبصورت ہی کیوں؟ ابو نے بتایا، قربانی کے لیے ہمیشہ صحت مند، تندرست اور خوبصورت جانور ہی لاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جس سے ہمیں پیار اور لگاؤ ہو، وہ اللہ کی راہ میں قربان کرنا سب سے عظیم قربانی ہے۔ اگلے دن صبح ہی بچے ابو کے ساتھ منڈی پہنچے تو اپنے ارد گرد گائے، بکرے اور بھیڑ کے ریوڑ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ ہر طرف سے میں میں اور بھیں بھیں کا شور آ رہا تھا۔ منڈی کی دوسری طرف خوبصورت اونٹ بھی تھے۔ سب لوگ جانوروں کی خریداری میں مصروف تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں ابو کو بکرا پسند آ گیا اور اسے لے کر گھر آ گئے۔ مہک اور تابش نے بکرے کا بہت خیال رکھا، اسے تازہ گھاس، چوکر اور دانہ کھلایا، پانی پلایا اور چرانے بھی لے کر گئے اور اسے خوب سجایا۔ آخر عید کا دن آ گیا۔
ابو نے صبح صبح مہک اور تابش کو اٹھایا۔ بچے جلدی جلدی اٹھے، نہا دھو کر نئے کپڑے پہنے اور تابش ابو کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے گیا۔ مہک نے امی کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا۔ نماز کے بعد سب نے ایک دوسرے کو عید مبارک کہا، گلے ملے اور پھر گھر آ کر قربانی کی تیاری میں لگ گئے۔ اتنے میں قصائی بھی آ گیا۔ بچوں نے بکرے کو کھانا کھلایا اور پھر تابش کے ابو نے قصائی کے ساتھ مل کر بکرا ذبح کیا اور کچھ دیر بعد گوشت بن کر تیار ہوا۔ امی نے لفافے میں غریبوں، محلے داروں اور رشتہ داروں کے لیے گوشت کے حصے بنائے اور مہک اور تابش تقسیم کر کے آئے۔ دادی نے بچوں کو بتایا، قربانی کا مطلب صرف گوشت کھانا اور جمع کرنا نہیں ہے، بلکہ قربانی کے گوشت کی صحیح تقسیم بھی کرنی چاہیے اور اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں ہم کسی قربانی سے گریز نہیں کریں گے اور اللہ کے ہر حکم کو مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو بچوں، آج آپ نے یہ سبق پڑھا۔ اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم عید الاضحیٰ ذی الحج کے مہینے کی 10 تاریخ کو مناتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو قربانی دی تھی وہ واقعہ بھی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو اب آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ اس سبق کی بلند خوانی کریں اور ٹائٹل صفحہ اپنی کاپی پہ بنائیں۔ اللہ حافظ۔